خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ ہمارے پڑوس میں مائی سغرا رہتی تھیں۔ کبھی انہوں نے اچھے دن بھی دیکھے تھے، لیکن بیوگی کے بعد حالات ایسے ہو گئے کہ وہ میرے گھر کام کرنے پر مجبور ہو گئیں۔ ماں نے ان کو پریشان دیکھ کر ملازمہ رکھ لیا اور وہ ہمارے گھر کام کرنے لگی۔ مائی سغرا کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام ارشاد تھا۔ اسے پڑھنے کا شوق تھا، مگر اس خاتون کے حالات اجازت نہ دیتے تھے کہ اپنے بچے کو پڑھا سکیں، حالانکہ گاؤں کے اسکول کی فیس بھی ان دنوں برائے نام ہی تھی۔ جب اماں نے مجھے اسکول داخل کرایا، میری عمر 5 برس تھی۔ پہلے دن اسکول جانے کا تجربہ اچھا نہ رہا۔ لڑکیوں نے مجھے ستایا، بال کھینچے اور کچھ لڑکوں نے میری کتاب چھیننے کی کوشش کی تو وہ پھٹ گئی۔ میں روتی ہوئی گھر لوٹی۔ ماں نے مجھے اس قدر غمزدہ دیکھا تو پوچھا، کیا بات ہے؟ میں نے کہا کہ اسکول کے لڑکے اور لڑکیاں بہت برے ہیں، وہ مجھے تنگ کرتے ہیں، اب میں کبھی اسکول نہیں جاؤں گی۔ مائی سغرا نے سنا تو بولی، میں کل جا کر ساری باتیں ٹیچر کو بتاؤں گی، وہ ان بچوں کی پٹائی لگائیں گی۔ اگلے دن جب میں مائی سغرا کے ہمراہ اسکول جانے لگی تو ان کے بیٹے ارشاد نے کہا، اماں اگر اب مجھے اسکول داخل کرا دیں تو میں دیکھوں گا کہ کون نورین کو کچھ کہتا ہے، میں اس بچے کی ایسی پٹائی لگوں گا کہ وہ یاد کرے گا۔ اس پر اماں بولی، بیٹے تم اسکول میں داخلہ لے لو اور نورین کے ساتھ آیا جایا کرو، تمہاری فیس کتابوں کا خرچہ سب میں دوں گی۔ مائی سغرا کی تو دلی مراد برآئی۔ اگلے دن ارشاد کو اسکول میں داخل کرا دیا گیا۔ وہ عمر میں مجھ سے 4-5 سال بڑا تھا۔ ہم اکٹھے اسکول جاتے، مجھے اس کے ساتھ تحفظ محسوس ہوتا، یوں میری اس کے ساتھ انسیت ہو گئی۔ ارشاد روزانہ شام کو کتابیں لے کر آ جاتا، ہم مل کر سبق یاد کرتے۔ بڑا ہونے کی وجہ سے وہ پڑھائی میں کافی تیز تھا۔ ہم دونوں بھیا کے کمرے میں بیٹھ کر پڑھتے کیونکہ میرا بھائی شہر پڑھنے گیا ہوا تھا۔ ان دنوں میری عمر 9-10 سال کے قریب تھی۔ اتنی معصوم تھی کہ دنیا کی باتوں کو نہیں سمجھتی تھی، مگر ارشاد 13-14 برس کا تھا، اس کے بارے میں گھر والوں کو کوئی بدگمانی نہ تھی۔ اماں اسے اپنے بچوں جیسا سمجھتی تھیں اور اب زیادہ اس کا خیال رکھنے لگی۔ کہتی تھیں کہ ارشاد اسکول میں نورین کا خیال کرتا ہے، تبھی شریر بچے اس کو تنگ نہیں کرتے۔ یوں ہی 2 سال گزر گئے۔ اب ارشاد میں کچھ تبدیلی آنے لگی۔ میں اور وہ جب تنہا ہوتے وہ مجھ سے عجیب و غریب باتیں کرنے لگتا۔ ان باتوں کا رد عمل یہ ہوتا کہ میں پریشان بھی ہوتی تھی اور کبھی جھیم جاتی، لیکن ان باتوں کا ذکر میں کبھی کسی سے نہ کرتی تھی کیونکہ میں اس کو اپنا محافظ سمجھتی تھی۔ اس کا ساتھ میرے لیے بڑا سہارا تھا۔ میں کسی صورت نہیں چاہتی تھی کہ وہ کہیں چلا جائے۔ تبھی اس کی ہر بات مان لیتی، جو باتیں بری کرتا نظر انداز کر دیا کرتی اور پوری رازداری سے کام بھی لیتی۔ اس روز ہمارے یہاں ایک خوشی کی تقریب تھی، سو اماں نے ارشاد کو روک لیا کہ کاموں میں ہاتھ بٹائے۔ کام کرتے ہوئے وہ گنگنانے لگا تو پتا چلا کہ اس کی آواز بہت اچھی ہے۔ بس پھر کیا تھا، ہر ایک نے اس سے فرمائش کی کہ وہ کوئی گانا سنائے۔ اس نے بہت اصرار پر کچھ شادی کے موقع کے خوشی بھرے گیت سنائے تو مہمان جھوم اٹھے، پھر تو ساری رات اس کے گیتوں نے رت جگہ کا سما باندھ دیا۔ جب سب تھک کر سونے چلے گئے تب اماں نے ارشاد سے کہا کہ تم بھی یہی مہمانوں والے کمرے میں سو جاؤ۔ سبھی نیند کی آغوش میں جا چکے تھے لیکن مجھے اور ارشاد کو نیند نہ آئی۔ ہم دونوں جاگ رہے تھے۔ پہلے وہ اٹھا اور صحن میں پڑی چارپائی پر جا کر بیٹھ گیا، پھر میں اس کے پیچھے کمرے سے باہر آ گئی۔ وہ بولا، باہر کیوں آئی ہو؟ کیا نیند نہیں آ رہی؟ ہاں، میں نے کہا، نیند بالکل نہیں آ رہی، بے چینی سی ہو رہی ہے۔ زیادہ دیر تک جاگنے سے ایسا ہو جاتا ہے، تھکن ہو جائے تو بھی نیند نہیں آتی۔ اس رات ہم دونوں جاگتے رہے اور ہم نے خوب باتیں کیں۔ مجھے ذرا بھی احساس نہ ہوا کہ وہ ہماری ملازمہ کا لڑکا ہے اور میرا اس کا کوئی میل نہیں ہے۔ اس رات پہلی بار کم عمری کے باوجود محبت کی اہمیت اور دوسری کئی پرکشش باتوں سے آشنا ہوئی جو زندگی میں یادگار بن جاتی ہیں۔ اور پھٹنے سے پہلے میں ارشاد کے ساتھ صحن سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور آنکھیں موند کر سوتی بن گئی۔ اس وقت میری عمر 10 برس تھی اور یہ وہ عمر ہوتی ہے جب زبان چپ رہتی ہے مگر آنکھیں بولتی ہیں۔ انہی دنوں جب مجھے اپنی خوبصورتی اور عمر کی دلکشی کا پہلی بار احساس ہوا تو میں نے ارشاد کے بارے سوچنا شروع کیا۔ میں اس میں دلچسپی ضرور رکھتی تھی لیکن محبت مجھے اس سے نہ تھی، نہ کبھی یہ سوچا کہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے، بلکہ اب تو سوچتی کہ اگر اس سے اچھا کوئی اور مل جائے تو میں اپنی ملازمہ کے اس سپوت کی جانب موڑ کر بھی نہ دیکھوں گی۔ مجبوری یہ تھی کہ مجھے ابھی تک اسکول میں ارشاد کے پروٹیکشن کی ضرورت تھی
اور اس کے ساتھ رہنے کی عادت ایسی پڑ گئی تھی کہ اس کے بغیر خود کو تنہا اور ادھورا خیال کرتی تھی۔ دراصل میں ارشاد کو نہیں، اس کی باتوں کو پسند کرتی تھی جن سے مجھے روحانی سکون ملتا تھا۔ ایک روز گاؤں میں کسی کا انتقال ہو گیا، گھر والے وہاں چلے گئے۔ ارشاد اور اس کی بہن کو ہمارے پاس چھوڑ گئے تاکہ ہم اکیلے نہ رہیں۔ اس کی بہن تو کھانا کھا کر سو گئی اور ارشاد باتوں کے چسکے میں بیٹھ گئے کہ ہم کو ابھی نیند نہ آ رہی تھی۔ یہ دن میری زندگی کا سیاہ ترین دن تھا۔ ہم آدھی رات کو باتوں میں محو تھے۔ احساس نہ ہوا کہ آپا کا منگیتر جمال کب وہاں آیا اور ہماری باتیں سنتا رہا، حالانکہ ہم غلط قسم کی باتیں نہ کر رہے تھے۔ لیکن اس شخص کے لیے تو کم نہ تھا کہ لڑکا اور لڑکی تنہائی میں آدھی رات کو باتوں میں مگن ہوں۔ بہرحال جمال بھائی دبے قدموں کمرے میں آئے اور ہم کو بہت برا بھلا کہا۔ انہوں نے ارشاد کو تو 2-4 جوتے بھی لگائے کہ نوکرانی کے بچے تیری یہ ہمت، اپنی اوقات بھول گیا۔ انہوں نے بازو سے پکڑ کر اس کو اسی وقت گھر سے نکال دیا اور بولے، اب کبھی میں تیری صورت نہ دیکھوں، اب کبھی ادھر کا رخ نہ کرنا۔ ارشاد تو اس دن سے ایسا گیا، پھر کبھی واپس نہ آیا، لیکن میں کم نصیب آج بھی ایک گراں بوجھ تلے دبی سسک رہی ہوں۔ میرا خیال تھا کہ جمال بھائی خوب اس واقعے کی تشہیر کریں گے، اماں ابا سے بھی شکایت کریں گے، باجی کو بتائیں گے کہ دیکھو تمہاری بہن کی یہ حرکتیں ہیں، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا، بلکہ اس جرم کی انہوں نے مجھے ایسی سزا دی، کاش مجھ کو موت ہی آ جاتی تو اچھا تھا۔ اب جب موقع ملتا وہ اس بات کی آڑ میں میرے نزدیک آ جاتے، دھمکیاں دیتے، اگر میرا ساتھ نہ دیا تو سارے زمانے میں رسوا کر دوں گا، تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہو گی، نہ ہی تمہاری کبھی شادی ہو سکے گی۔ میں سہم کر رہ جاتی۔ یہ باتیں ایسی تھیں کہ ہم ان کو زبان پر لانے سے کترانے لگتے ہیں۔ مجھ پر ان کا اس قدر روب و دہشت طاری ہوئی کہ ان کے دیکھنے سے میری روح فنا ہو جاتی۔ دل سے چاہتی تھی کہ اماں سے کہہ دوں کہ اس عذاب سے جان چھوٹ جائے، پھر آپا کا خیال آتا، وہ ان سے بے حد محبت کرتی تھی۔ 6 ماہ بعد ان کی شادی ہونے والی تھی۔ اماں سے کہوں یا آپا ہی سے کہہ دوں، بس یہ سوچتے سوچتے صبح ہو جاتی۔ میں ایک کم سن بچی، عقل کم اور خوف زیادہ۔ اتنا حوصلہ تھا اور نہ اخلاقی جرت اور جمال کا یہ عالم جب تنہا دیکھتے بازو پکڑ لیتے، تب دل سے دعا کرتی کہیں سے آپا آ جائیں اور اس مردود کو دیکھ لے۔ بہت دکھ ہوتا تھا اپنی بزدلی پر۔ سب کہتے، نورین کو دیکھو، اتنی اچھی تربیت ماں نے اسے دی ہے کہ چپ رہتی ہے، خواہ مخواہ چپڑ چپڑ نہیں کرتی، فالتو بات تو کرنا جانتی ہی نہیں، جیسے اس کے منہ میں زبان ہی نہ ہو۔ اچھی لڑکیوں کے یہی طور اتوار ہوتے ہیں کہ فضول میں ہر وقت باتیں نہ کریں، بہت عقل مند اور سنجیدہ لڑکی ہے۔ تبھی میں سوچتی، کاش کہ میری زبان ہوتی، میں چپڑ چپڑ ہی بولتی مگر بول سکتی، اب تو کسی نے میری قوت گویائی چھین لی تھی۔ ایک بار ہمت کر کے آپی سے کہا، آپی، اب کے منگیتر اچھے انسان نہیں لگتے، آپ ان سے شادی نہ کریں، انکار کر دیں۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ وہ غصہ سے بھڑک اٹھی، کیا تم مجھ سے جیلس ہو یا جمال تم کو پسند آ گئے ہیں؟ کیوں نہ کروں میں ان سے شادی بھائی؟ کیا تم کرنا چاہتی ہو جمال سے شادی؟ اف میرے اللہ، میں تو کہہ کر پچھتائی۔ وہ تو میرے پیچھے پڑ گئیں، حالانکہ مجھ سے وہ بے حد پیار کرتی تھیں۔ پہلی بار میں نے ان کی ڈانٹ کھائی تو روحانسی ہو کر کمرے میں خوب روئی۔ شاید یہ موضوع ہی اتنا نازک تھا کہ آپا اس بارے دوسری کوئی بات سوچ نہ سکتی تھی۔ آپا کی شادی کا دن آ گیا۔ وہ بہت خوش تھیں۔ شادی کی تیاریاں دھوم دھام سے ہوئی۔ آپا دلہن بن گئیں اور بدرو جمال دولہا۔ وہ بیا کر میری پیاری آپی کو اپنے گھر لے گیا۔ وہ میرا دولہا بھائی بن گیا۔ اس کو دولہا بھائی کہنے کا میرا دل نہ چاہتا۔ میں نے جوتا چھپائی میں حصہ بھی نہیں لیا۔ جب جوتا چھپائی کی رسم ہونے لگی میں چھت پر چلی گئی۔ آپا کی رخصتی تک وہاں ہی چھپی رہی۔ کیا بتاؤں کتنا کچھ ہو رہا تھا۔ میری پیاری بہن کی شادی کس قدر آنفیئر آدمی سے ہو رہی تھی جو میری پاکیزہ بہن کے لائق نہ تھا۔ آپا کی شادی کے بعد اماں اور میری منجلی بہن ان کے گھر جاتی مگر میں نہ جاتی۔ آپا شکایت کرتی، نورین تم کیوں میرے گھر نہیں آتی؟ میں بہانہ کر دیتی، وہ خاموش ہو جاتی۔ اماں بھی کہتی، نورین تم کیوں بہن کے گھر نہیں جاتی؟ جب ان کی ساس ہماری دعوت کرتی ہیں، کھانے پر بلاتی ہیں، تب بھی تم بہانے کرتی ہو۔ اماں مجھے ان کے گھر جانا اچھا نہیں لگتا اور کوئی بہانہ سوچتا ہی نہ تھا۔ تب اماں اتنا کہہ کر چپ ہو جاتی کہ عجیب لڑکی ہو۔ آپا کے یہاں اللہ نے چاند سا بیٹا دیا۔ سبھی خوش تھے۔ اماں زبردستی مجھے ان کے گھر لے گئیں۔ وہاں تو مجھ کو 2 گھڑی بیٹھنا دوبھر ہو گیا کہ جمال کا چھوٹا بھائی ہمارے پاس منڈلانے لگا۔
ये तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, बड़े भाई तो बड़े, छोटे भी कम नहीं। जी चाहा कि अभी यहां से उठकर भाग जावे, मेरा तो दम घुटने लगा। अहद किया कि अब तो कभी इधर का रुख ना करूंगी, मगर ये दिन आखिरी ना था। इसके बाद भी कई बार मुझे आपा के घर जाना पड़ा, यूं कि फिर दूसरे बच्चे की पैदाइश, वो अस्पताल में और मैं उनके घर उनके बच्चे को संभाल रही होती। गरज के ऐसे वक्त गुजरता गया। मंजली बहन की शादी हो गई, मैं भी बड़ी और समझदार हो चुकी थी और अब मेरी बारी थी। आपा की सास ने अपने छोटे बेटे के लिए जाने कब से मुझको पसंद करके ये राज दिल में रख लिया था। अब उन्होंने और उनके शौहर ने अपनी गुफ्तगू का जादू चलाया और मेरा रिश्ता कमाल के लिए मांग लिया, बल्कि मनवा लिया। आपा भी इस बंधन से खुश थी, मगर दूल्हा भाई इस मामले से दूर और न्यूट्रल रहे। मैं किसी सूरत आपा की देवरानी बनकर उनके घर न जाना चाहती थी। माजी का तल्ख तजर्बा अभी तक मेरे जहन पर ताज़ियाने लगाता था। ये तो ऐसा जख्म था जो भरने वाला ही ना था। भला जिस आदमी से मैं 10 बरस की उम्र से नफरत करती चली आ रही थी, क्यों कर इसी के घर उसकी भाभी बनकर जाना पसंद करती। होनी होकर रहती है, बुजुर्गों के अपने फैसले होते हैं और वो तो अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोच रहे होते हैं। बहरहाल शादी होना थी हो गई, मगर कुछ दिनों बाद ही मेरे मियाँ का तबादला सरगोधा हो गया। उनको मकान भी मिल गया और वो मुझको लेकर ड्यूटी पर आ गए। अब मुझे दूल्हा भाई की शक्ल देखने से निजात मिल गई। कमाल बहुत अच्छे इंसान थे, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं थी। हम यहाँ शहर में हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे, मगर कलेजे में एक फांस सी चुभी रहती थी। जी चाहता कमाल को बता दूं ये तुम्हारा भाई किस किरदार का मालिक है। खुदा ने मेरी सुन ली और वो नौकरी के लिए 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर दुबई चले गए। 5 साल में सिर्फ एक मर्तबा ईद की छुट्टियों पर आपा और जमाल घर आए और मैं ईद के बहाने में के चली गई। वो 1 हफ्ता रहकर वापस चले गए। कोई तवील प्रोजेक्ट था और अभी मुकम्मल ना हुआ था, लिहाजा उनको दोबारा 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर रख लिया गया। वो वहीं रह गए। मुझे मेरे रब ने सुकून हर शय से नवाजा। प्यारे 2 बच्चे, सास ससुर और शौहर का प्यार, मेरी जिंदगी खुशियों भरी थी। पुराने जख्म भी मुंदमिल लगते थे। अचानक एक रोज इत्तला मिली कि तामीराती काम के दौरान भारी क्रेन गिरने से जमाल वहां मौका पर जाँ बहक हो गए। दूसरे भी काफी कारकुन जख्मी हुए थे और कुछ जाँ बहक हो गए थे। ये एक बड़ा हादसा था। माजी में जो भी बुरा हुआ था, लेकिन यह हादसा इससे बुरा था क्योंकि मेरी प्यारी आपा का घर उजड़ गया था। उनकी बादशाही बेवगी में तब्दील हो गई और उनके 3 बच्चे यतीम हो गए। वो बेवा होकर दूल्हा भाई की मैयत के साथ वतन वापस आई। वो बहुत गमज़दा थीं और मुझसे उनका गम देखा ना जाता था। मेरे दिल में अपने दूल्हा भाई के लिए गुस्सा तो बहुत था, लेकिन मैंने कभी ये ना चाहा कि आपा को इतना गम मिले कि मेरी बहन बेवा हो जाए। लेकिन खुदा की करनी, उनकी किस्मत में ऐसा होना ही लिखा था, सो हो गया। खुदा जानता है मैंने कभी उनको ऐसी बद्दुआ ना दी थी। अल्लाह ताला की मसलहतें और उसकी मर्जी, वो जो चाहे हो जाता है। इंसान तो बेबस है, कादिर की मर्जी के आगे सर तस्लीम खम करना पड़ता है और यही बंदगी का तकाजा भी है। नाजरीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।